BNP منگل خاران کے سینئر رہنما میر محمد اسماعیل پیرگزی، میر محمد اکرم سیاپات، سردار عطا اللہ دیانی، میر افتخار نوشروانی پیرگزی ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صحافی حضرات، مختلف چینلز سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو جس سلسلے میں مدعو کیا گیا ہے، آپ لوگ تشریف لائے۔ اگر آگے ہم چلیں گے تو جس طرح آپ نے اظہار کیا ہمیں دکھ ہوگا، لیکن جو ہم پہ بیتی ہم نے صبر کی انتہا کی، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پریس کانفرنس بلائی اور ہم بلوچستان نیشنل پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ڈیٹیل میں آگے بتاؤں گا۔ ہم نے ایک جوش و جذبے نہایت خلوص کے ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ سال 2013 کے الیکشن میں حالات کی کشیدگی کا آپ کو علم تھا، بم بارود کے ڈھیر تھے، ہر طرف فائرنگ تھی، چیلنجز تھے کہ کوئی بھی شخص پولنگ اسٹیشن آئے گا تو شاید وہ واپس نہ جا سکے، لیکن ان ہنگامی حالات میں ہم ان دوستوں نے جو میرے آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سر پہ کفن باندھ کے ثنا کے ساتھ، عاشق کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے رہے۔ اس چیز کے گواہ آپ ہیں کہ میں اور ثنا اقبال ساسولی کے گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے، ہندو محلہ پولنگ اسٹیشن میں بم بلاسٹ ہوا اور ہمارا ایک ساتھی بدل خانہ بھی شہید ہوا، جس کا دکھ آج تک ہمیں ہے۔ وہ کہ ثنا 2013 کے الیکشن میں کامیاب نہیں ہوئے، 300 سم تھنگ ووٹوں کے فرق سے ہار گیا، لیکن دوستوں نے، ضلعی قیادت نے، پارٹی ورکروں نے اپنا فرض آسان طریقے سے نبھایا اور اپنا حق ادا کیا۔ میرے محترم ثنا صاحب الیکشن کے 20 دن بعد ناروے چلے گئے۔ حالانکہ ٹکٹ دیتے وقت اختر جان نے ان سے بلوچی قول، قسم قرآنی بلوچی وعدہ کہ آپ الیکشن میں ہار جیت کی صورت میں خاران اور ان دوستوں کو کسی دوسرے کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کمٹمنٹ کی، لیکن اس کمٹمنٹ کو بالائے طاق رکھ کے الیکشن کے پورے 20 دن بعد وہ پھر ناروے چلے گئے، پارٹی کو تنہا چھوڑ دیا۔ ہمارا اپوزیشن بلکہ برسر اقتدار گروپ بہت مضبوط تھا۔ اس بے سر و سامانی کی حالت میں ہم دوستوں نے، ضلعی قیادت اور ورکروں نے پارٹی کو منتشر ہونے سے بچایا۔ نومبر 2016 کو پارٹی دوستوں کی مشاورت سے سردار عطا اللہ دیانی نے سردار اختر جان کو خاران آنے کی دعوت دی۔ انہیں میں نے اور میر جمعہ نے مجبور کر کے، اور اختر جان نے میر افتخار دے کہ آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے یہ کنڈیشن رکھا تھا کہ میں خاران میں اپنے قبیلے کی موجودگی میں شمولیت اختیار کروں گا بشرطے کہ اختر خاران آئے۔ ہم نے انہیں بھیجا، اختر نے دعوت قبول کی اور 26 فروری 2017 کو اختر جان خاران تشریف لائے۔ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلی اور بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ BNP کے لیے خاران کے انہی دوستوں نے، آج جو بے سر و سامانی کی حالت میں پڑے ہوں، کوئی پرسان حال نہیں، انہوں نے تاریخ رقم کی اور بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کروایا۔ اس جلسے میں شمولیت کے لیے میرے بائیں طرف میرے بازو امریکہ سے اسپیسیفکلی آئے تھے اس جلسے کی، اکرم جان، اور اس جلسے میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ جبکہ ثنا بلوچ ناروے سے کراچی اور کراچی سے تربت کے جلسے میں آئے تھے، اور تربت کے جلسے کے 2 دن بعد خاران کا جلسہ ہوا۔ ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی، ان کا کوئی رول نہیں تھا، یہ سب کچھ نہیں دوستوں، اس کا سہرا ان کے سر ہے۔ ہم نے 2013 میں شمولیت اختیار کی۔ ہم سے پہلے میرے بھائی میر افتخار نوشروانی مشرف دور میں پریزیڈنٹ تھے۔ اس دور کا اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں کہ شاید BNP کا نام لینے والا بس زندان تھا، بدن ڈرل کیا جاتا تھا اس کا، لیکن انہوں نے پارٹی کو سہارا دیا اور پارٹی کا ایجنڈا تھامے رکھا۔ ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی۔
میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پارٹی کے لیے ان کی قربانیاں بھی ناکام سال 2018 کے الیکشن میں دلی قیادت ورکروں سپورٹر اور خاران کے عوام نے ثنا بلوچ کو 15,000 اور آشم لوتیجی کو 6,125 ووٹ دیے. دونوں جیت گئے. آشم کی جیت کا سہرا خاران کے ساتھ ہے. بے شک انہوں نے نوشکے سے ووٹ لیے, بے شک انہوں نے داربندی سے ووٹ لیے, لیکن خاران نے انہیں کامیاب کروایا. اس شخص کو جس کو کوئی نام سے پکارنے والا نہیں تھا, اس کی کوئی پہچان نہیں تھی, ہم کھڑے تھے, ہر کوئی کھڑا ہوتا, کہتے 6 فٹ کا آشم میں ہوں. اسے اس کے نام سے پکارنے والا اور جاننے والا یہاں کوئی نہیں تھا. دونوں کامیاب ہوئے. ثنا صاحب نے کامیابی کے بعد پینترا بدلا. ان کا اصلی روپ اور اصلی چہرہ ہمارے سامنے آیا. پہلے جو لبادہ اوڑا ہوا تھا ہم اس سے ناواقف تھے. اس کی معصوم سیاسی اور ڈپلومیسی کو ان کا خلوص سمجھتے تھے, لیکن اس خلوص کے پیچھے منافقت چھپی ہوئی تھی. 2018 کے الیکشن میں کامیابی کے بعد ان کا اصل روپ ہمارے سامنے آیا. انہوں نے دوستوں سے انتقام لینا شروع کیا. بائی کے صدر بننے کے لیے, ضلعی صدر بننے کے لیے اس نے پارٹی کو 2 دڑوں میں تقسیم کیا کہ میں بنوں گا MPA اور بائی بنے گا ضلعی پریزیڈنٹ. اندرون خانہ جو کچھ بھی ہوگا وہ چادر کے نیچے, جان سندھی سودا لگاتے ہیں چادر کے نیچے, ہم ایسے ہی سودا لگائیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم نے انہیں ناکامی سے دوچار کیا. ان کے پاس اس وقت 1 ارب 16 کروڑ روپے تھے, اس کے گواہ آپ ہی ہیں. 110 ایجوکیشن کے پوسٹ تھے جو پہلے انہوں نے فروخت کیے تھے, وہ ان کا کریڈٹ ان کو جاتا تھا. یہ ساری چیزیں رائے گاں گئی اور وہ پاؤں چاٹنے پہ مجبور ہوا اور آگ کے کمپرومائز پہ میرے آگ چومے. میں نے تحصیلی اور ضلعی کابینہ میں اس کے کچھ دوست شامل کیے. انہوں نے دوستوں کو نظر انداز کیا. اسی طرح آشم نے بھی وہی روش اختیار کیا جو ثنا کا تھا. پارٹی کے کسی دوست کو انہوں نے انفرادی طور پہ ٹچ نہیں کیا. اب ہم آتے ہیں کہ الیکشن کے بعد جب ہم نے ان کو معراج تک پہنچایا, انہیں کیا کچھ ملا اور انہوں نے علاقے کے لیے کیا کیا. پہلا بجٹ 1 ارب 16 کروڑ روپے, 1 ارب 16 کروڑ روپے MPA کا, اور کوئی 15 کروڑ MPA کو ملے تھے, جس میں سے ہمیں کوئی 4 کروڑ انہوں نے خاران کے لیے دیے تھے میرے بھائی کی توسط سے. NPA نے پارٹی کو ٹوٹلی ڈسکارڈ کر کے پھینک دیا, چاہے CC ممبر ہو, ضلعی کابینہ کے افراد ہوں, تحصیلی کابینہ کے افراد ہوں جو ہم سے ریلیٹس کرتے ہیں. ان کی آنکھیں کھلی ہوں, ان کو پتا تھا کہ کون کس کے کھاتے میں. انہوں نے بفریکیشن کی تقسیم کی پارٹی کو اور ہمارے لوگوں سے انتقام لینا شروع کیا. 1 ارب 16 کروڑ انہوں نے مختلف واٹر سپلائیز کے مد میں دیے, مختلف واٹر سپلائیز کے مد میں دیے. وہ واٹر سپلائی جو پہلے بجلی سے کنیکٹ تھے, 4 انچ کا پائپ پانی نکالتا تھا, انہوں نے سولر انرجی میں ان کو کنورٹ کیا. جہاں نئے واٹر سپلائی دی 500 فٹ نوٹ فرمائیں, 500 فٹ ڈرل کرنا مطلوب تھا, اس نے 150 فٹ پہ اتفاق کیا. جہاں 70 75 60 65 پلیٹیں دینی تھی, وہاں انہوں نے 14 18 16 20 اور آخر جو انہوں نے بہت بڑی ترقی کی 30 پلیٹوں تک بات رہا. جہاں 4 انچ کا پائپ بجلی سے نکل کے لوگوں کو پانی دیتا تھا, وہ ریڈیوس ہو کے 2 انچ تک پہنچ گیا. پہلے لوگ پانی پیتے تھے, اب ان کے منہ میں پانی ٹپکایا جاتا ہے, پلایا نہیں جاتا ہے, ٹپکایا جاتا ہے, جس طرح مریض کے منہ میں پانی ٹپکایا جاتا ہے. 1 ارب 16 کروڑ میں سے اس نے خاران کی زمین کو آپ کھدائی کرے, آپ کو ہر انچ 4 فٹ پہ نیچے پائپ ملے گا, لیکن میں پانی نہیں ہے. اس نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. کروڑوں کے فنڈ سے, اگر میں کہوں 35 کروڑ بھی مغالطہ نہیں ہے, پائپ بچھائے نہیں بلکہ پائپ کائے, ہزاروں فٹ پائپ گمگارے. آج تک ڈپارٹمنٹ کے افسران سے مل کے انہوں نے یہ پیسے جیب میں ڈالے. مجھ سے زیادہ آپ کی نالج ہے, آپ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. شاید میں نہیں دیکھ سکتا, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ غلط نہیں, یہ فیکٹ ہے. اور جو پائپ بچھائے گئے ہوگا ان میں پانی نہیں ہے, ہوا تک بھی نہیں آتی ہے. یہ پیسے اس نے خود کیے. آپ کی شہر کی خوبصورتی کے لیے 20 کروڑ روپے آئے, لیکن آج ابھی واپس آپ جا رہے ہیں. اس سے بدصورت شہر, بدبخت شہر آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. اس کی بدبختی کا سہرا ثنا کے ساتھ.
उन्होंने जितने स्कीमात तजवीज किए अपनी जाती सवाबियत से या अपनी किचन कैबिनेट के साथ बैठ के, किचन कैबिनेट कौन है उसको आप ही जानते हैं, जो उसका 8 रुकनी दिफाई टीम कहलाता है। यही हाल दूसरे बजट का और यही हाल उसके तीसरे बजट का है। लेकिन इस दफा का बजट सुनने में आ रहा है कि जाम साहब ने उस पे कट लगाया, उसके अपोनेंट अपो को ये उसकी तजावीज शामिल की है। अब देखिए इसकी किस्मत है, बिजीगर ताने में तो 14-12 दिन बैठा रहा, कुछ मिले या ना मिले। अब एक बात मैं कहने जा रहा हूं जिसके ऐनी गवाह आप हैं और आप लोगों ने सुना भी है, कुछ को आंखों से देखा भी है। एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, सोशल वेलफेयर, पॉपुलेशन प्लानिंग, लाइफ स्टॉक और दीगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से 224 या 225 वैकेंसीज थी, खाली आसामियां थी। उनमें से स्पेसिफिकली 108-110 आसामियां एजुकेशन की थी, जिसकी बिना पे वो बर्बाद हुआ। इसके भाई ने अपने अवारियों से मिलके, अपनी उस किचन कैबिनेट से मिलके ये सारी पोस्टें फरोख्त कर दी। मैं सीसी का मेंबर, मैं जिलाई ऑर्गेनाइजर, मैं उसका मध्य मुकाबिल, और झूठे अल्फाज में मुझे मामा भी कहता है, और खारान में हर कोई तस्लीम करता है कि उसका सबसे बड़ा सपोर्टर मेरे घर मेरे आबाई गांव गुदगी गर्ल्स स्कूल की जूनियर क्लर्क की पोस्ट 12 लाख मामा था, और चपरासी की पोस्ट 8 लाख में फरोख्त हुआ। शर्म का मकाम है इस बेशर्म के लिए। इसने सारी पोस्टें फरोख्त की, पैसा कमाया, डकार तक नहीं दिया। ताकि कि वो बंदे जो मुझसे पहले, सरदार अताउल्लाह से भी पहले, शायद अकरम जान और इफ्तिखार जान हमसे सीनियर हैं, वो लोग आज भी जलील ख्वार हैं, उन्हें पोस्ट नहीं मिला, वो वरेज हो चुके हैं या हो रहे हैं। लेकिन इसके कान में जून तक नहीं रहेंगी। अब पोस्टों की शिताबकारी की, झूठेपन की, जेलसाजी की इंतहा है कि आपके जूजान के हाई स्कूल में उन्होंने एक हिंदू औरत को चौकीदार बनाया। इस बात की गवाही आप लोग देते हैं, पूरा खारान देता है। ये जल्दबाजी थी, रातों रात उन्होंने पैसे लिए और पोस्ट चौकीदार, और वो भी औरत, और फिर हिंदू माले से निकल के जूजान में चौकीदारी। ये इसकी बदबख्ती की ऐन अलामत है। और ये सारी पोस्टें उसने फरोख्त की, किसी को एक पोस्ट भी उसकी मेहनत के सिले में नहीं मिला। सारे वोटर नालान थे, लेकिन मुकाफात अमल ने अपने आप को दोहराया और ये अपने उन दोस्तों किचन कैबिनेट्स के आतों इसका पुतला बाजार में जलाया गया। हम बैठने वालों में से कोई शामिल नहीं था। उन्होंने जलाया, नौकरी मिल गई। जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप था, इन्होंने हमें काउंटर करने के लिए एक टीम तश्कील दी। उनको पेमेंट भी करता था मंथली और कार्ड भी फराम करता था। हमारे खिलाफ मुकाफात अमल अपने आप को हमेशा दोहराता है और उन्होंने रिएक्ट की, बदबख्त का पुतला जलाया। ये आपके सामने थी। 1 अरब 16 करोड़ की करप्शन इस वक्त जेर बहस था। एजुकेशन, इन पोस्टों की खरीद और फरोख्त के बारे में 19 सितंबर 2019 को मैंने अख्तर मेंगल को ये तहरीर दी। 19 सितंबर 2019 जो मेरे आजी जुम्मा और आजी गुलाम हुसैन के दस्तखतों से अख्तर मेंगल को मैंने सारी राम कहानी सुनाई और मैंने एक मिसाल भी दी। ये तहरीर मैंने दिया और मैंने एक मिसाल भी अपनी जुबानी तकरीर में दिया। मैंने कहा अख्तर जान, इस नेक वक्त के लिए हम कैंपेन चला रहे थे। दई इलाके में हम ने इनके लिए वहां पे तश्तरी में लोगों को जमा करके गिफ्ट दिया था। मैंने इनकी तारीफ की, आप जमजम से धोया और नीचे बैठ गया। मुझे एक सफेद पोश और सफेद रीश ने कहा, मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने कहा बता दें। कहते जवानी में मैं ताजी खरगोश का शिकार करता था। मेरे पास एक इंतहाई खूबसूरत और तेज रफ्तार ताजीब थी। 5 मिनट में ये खरगोश पकड़ता था, 10-20 मिनट में वो आसबरग हिरन का बच्चा पकड़ता था। वो मैंने कहा बहुत जबरदस्त था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, उस बदबख्त ताजी में एक ऐब भी था। मैंने कहा क्या ऐब था? कहते शिकार तो 10 मिनट में और 5 मिनट में करता था, लेकिन मालिक के पहुंचने से वो पहले वो खुद खा जाता था। अपना क्या हुआ शिकार खुद खा जाता था। आपका ये टेपू शिकारी तो है, हर कोने से ब्लैकमेल करके शिकार तो कर सकता है, लेकिन आप लोगों के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। अपना क्या हुआ शिकार खुद खाएगा। और ऐन उस बलोच का बात साबित हुआ। सेंधक लूट लिया, वहां भी करोड़ों के ठेके लिए,
خود کہا، لیکن خاران کے پلے میں کچھ بھی نہیں پڑا. یہ اس پہ کمیٹی بٹھائی گئی. ولی کاکڑ، رؤف مینگل، لشکری رحسانی اور غلام نبی مری کمیٹی کے ممبران تھے. یہ 19 کا ہے. 24 کو ہم کوئٹے میں اپنے ایڈ آفس میں بیٹھے. میں نے سارا پی این ڈی کا ریکارڈ ان کے سامنے رکھا کہ یہ پی این ڈی کا ریکارڈ ہے، یہ اس کے تجاویز ہے، یہ سارے خود بخود کے. لاجواب ہوا. کمیٹی نے کہا کہ ہم اپنا رپورٹ پریزیڈنٹ کو پیش کریں گے. ویل اینڈ گڈ. اس رپورٹ کے بعد ہمارا دوسرا سی سی ہوا کراچی میں 2 جنوری کو. 2 جنوری کو میں نے یہ معاملہ پھر اٹھایا اور میں نے سی سی کے ممبرشپ سے اپنا استعفیٰ پیش کیا احتجاجاً کہ یہاں سارے گنگے بہرے لولے لنگڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. میں نے آت اختر کی طرف اس طرح کیسنے کا سرا اس کی انگلی میرے آنکھ میں لگ رہی ہے، کچھ شرم کرو. لیکن شرم اس میں بھی نہیں. مجھے یہ بتایا گیا کہ اختر نے کہا کہ اب آپ مجھ پہ اعتماد کریں، مجھے 3 مہینے کی مہلت دے دیں. ڈن، آپ کو مہلت ہے. 2 فروری کے بعد 2 فروری 20 پھر 29 اکتوبر کو کوئٹے میں ہمارا آخری جو میں نے اٹینڈ کیا تھا، آخری میٹنگ تھا. اس میں پھر یہی باتیں ہوئی اور میری ریزائن بھی اختر مینگل کے سامنے یہ سارے واقعات میں نے لکھ دیے. اور میرا ریزائن تھا کہ ان حالات میں اس بدبخت پارٹی میں جس کا کوئی سربراہ نہیں اگر ہے تو پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، میں نہیں رہ سکتا. یہ میری استعفیٰ ہے. 27 کو میں نے تحریر کیا، 29 کو ہماری میٹنگ تھی. یہ تحریر اختر مینگل کا ہے کہ جب تک میں آپ کو انصاف نہ دلاؤں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس لیے اس وقت میں آپ کا یہ استعفیٰ ریجیکٹ کرتا ہوں. ریجیکٹڈ سردار اختر مینگل. یہ ان کی اپنے سگنیچرز ہے اور یہ میری ارزداشت ہے. سارے واقعات لکھی ہوئے، وہ پہلا ہی دوسرا. اس پہ انہوں نے کمیٹی بٹھائی. ساجد ترین، نذیر بلوچ پنجور کا اور سابق بی ایس او کا چیئرمین جاوید. اکتوبر 2020 جولائی 2021 آج تک انہوں نے رابطہ تک نہیں کیا کہ ہم نے اس مفلوق العال لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا، ان سے کیا ریکوری ہے. کچھ بھی نہیں. بھائی باہر تھے. اس بھائی کی طبیعت اور ان کی یہ آج بھی وہاں سے پوائزن کا انجیکشن لگوا کے ضرورت ہے ان کی سلام ہے ان کو آج یہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے مجرم ہیں پیش کرنے کے لیے یہ یہاں موجود ہے. جیسے ہی دوست آئے ہم نے کہا کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ اس گناہ بے لذت کے ساتھ بیٹھنے سے ہم اپنے بھائیوں کے پاس واپس جانے کے لیے اور اپنی جرم و خطا تسلیم کرنے کے لیے اس پارٹی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ان سب آلات کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے تقریروں میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ورکر ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ بے مراد اور بدبخت ریڑھ کی ہڈی کو کوٹ کوٹ کے قیمہ بناتے ہیں. ان آلات کو دیکھتے ہوئے میں محمد اسماعیل پیرگزی ممبر سینٹرل کمیٹی، اکرم بلوچ ممبر سینٹرل کمیٹی، سینئر رہنما سردار عطا اللہ دیانی، سینئر رہنما سابق صدر بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع خاران میر افتخار جان نوشروانی، ہماری پیچھے جن کی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں، تمام 30 یونٹ کے عہدیداران اور ضلعی اور تحصیلی عہدیداروں کے جو ریزائن کرنا چاہتے ہیں میں ان کی تفصیل پہ جانا چاہتا ہوں. 4 بندے ہمیں سامنے آ گئے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر ضلع خاران آجی ارشاد احمد پیرگزی تشریف فرمائیں. ضلعی وومن رائٹ سیکرٹری رضوان دیانی دستہ چھسکر. ضلعی پروفیشنل سیکرٹری میر احمد سیاپات. تحصیلی پروفیشنل سیکرٹری آجی عطا اللہ. دیکھ رہے ہیں خواتین سیکرٹری بی بی عمیرہ میر جان کی وائف ہے. یہ ان سب کے باپ ہیں اور شوہر بھی بیٹھا ہوئے. بیورو چیف نجم الدین نوشروانی، CID نیوز. اور جو ہمارے یونٹس ہیں جنہیں ہم نے آج